احترام اور مقام عالم دین کے متعلق سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ تم میں ایماندار ہیں جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ حدیث نبوی ہے النظر الى وجه العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے علماء کا استقبال کیا گویا اس نے میرا استقبال کیا، جس نے علماء کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جو علماء کے پاس بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا۔ حدیث نبوی ہے عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کی بزم میں ان کے نزدیک رہنے کی کوشش کرو اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل جانا پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عالم دین کے 16 حقوق بیان کیے ہیں کہ ان سے فضول سوال مت کرو، جواب دینے پہ ان پر پہل مت کرو، اگر وہ اعراض کرے تو اسرار مت کرو، اپنے ہاتھ سے یا آنکھ سے ان کی طرف اشارہ مت کرو، ان کی محفل میں سرگوشی مت کرو، اگر وہ تھک جائیں تو ان کے دامن سے مت لپٹو، ان کے عیوب تلاش مت کرو، ان کے راز فاش مت کرو، ان کے سامنے کسی کی غیبت مت کرو، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی حفاظت کرو سب کو، لیکن بالخصوص عالم دین کو سلام کرو، ہمیشہ ان کے سامنے بیٹھو، اگر انہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو دوسروں سے پہلے تم خود ان کی خدمت کے لیے اقدام کرو، ان کی طویل گفتگو سے پریشان مت ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا العلماء حکام علی الناس، کہ علماء جو ہوتے ہیں لوگوں پر حاکم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اذا رأیت عالما فقل له خادما، جب کسی عالم کو دیکھو تو اس کے خدمتگار بن جاؤ۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا عالم ینتفع بعلمہ افضل من عبادت 70,000 عابد، کہ جس عالم کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ 70,000 عابد کی عبادت سے افضل ہے۔ امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ علماء ورثائے انبیاء ہیں۔ مشہور چینی انقلابی رہنما موزے تانگ نے نہ صرف اہل علم کو حق ووٹ دیا بلکہ جہلوں سے یہ حق چھین بھی لیا۔